بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وإلا فمن وجہ وبین نقیضیہما تباین جزئی کالمتباینین۔ اچھا جی، شرح تہذیب سبق نمبر 30 ہے، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ علامہ تفتزانی فرما رہے ہیں وإلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تصادق کی کلی نہ ہو، نہ جانبین سے ہو تصادق کی کلی، نہ ہی جانب واحد سے ہو۔ جانبین سے تصادق کی کلی نہ ہو، تساوی کی نفی ہو گئی کہ وہاں جانبین سے تصادق کی کلی ہوتا ہے، انسان فٹ ہوتا ہے جا کے سارے ناطق کے افراد پر، ناطق فٹ ہوتا ہے جا کے انسان کے افراد پر، تصادق کی کلی ہوتا ہے۔ تو مصنف یہاں فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا تصادق کی کلی جانبین سے نہ ہو۔ نمبر 2، تصادق کی کلی میں وجہ یعنی جانب واحد سے بھی نہ ہو، یعنی جس طرح عام اور اخص آپ نے پڑھا ہے، حیوان اب تمام اپنے جتنے افراد ہیں ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے، اور انسان کے افراد پر بھی جا کے فٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی حیوان ہے۔ لیکن انسان اپنے افراد پر فٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حیوان کے سارے افراد پر فٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو تصادق کی کلی یک طرفہ ہوتا ہے۔ تو وإلا سے نفی کی ہے کہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نہ تصادق کی کلی جانبین سے ہو، نہ جانب واحد سے ہو، ٹھیک ہے، بلکہ وہاں یعنی کبھی ادھر سے ادھر جمع ہو سکے، ادھر سے ادھر جمع ہو سکیں آپس میں، کبھی یہ جدا ہو سکیں، اس طرح کی ترتیبات ہوں۔ وبین نقیضیہما تباین جزئی، تو عموم خصوص من وجہ، جیسے عین کے اندر ان کی نسبتیں پائی جاتی ہیں، تو ان کی جب نقیضیں نکالیں گے عموم خصوص من وجہ میں، تو ان میں تباین جزئی پائی جائے گی، ان کے اندر کیا پائی جائے گی؟ تباین جزئی۔ اب اس مسئلے کو ذرا تھوڑا سمجھیں کہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہاں تصادق کی کلی جانبین سے بھی نہیں ہوگا، تساوی کی نفی ہو گئی۔ تصادق کی کلی جانب واحد سے بھی نہیں ہوگا، عموم خصوص مطلق کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی، بلکہ تصادق من وجہ ہوگا، من وجہ ہوگا۔ تصادق بالکل نہ ہوتا پھر تو تباین میں چلے جاتے، وہ تو آخر میں آ رہی ہے، اگلا سبق آ رہا ہے اس پر۔ تو اب یہاں دونوں کلیوں میں سے ہر کلی کے ہر کلی دوسرے کلی کے بعض افراد پر کیا آئے گی؟ صادق آئے گی۔ مثلا حیوان اور ابیض کو لے لیں، حیوان ابیض کے افراد پر صادق آ سکتا ہے، ابیض حیوان کے افراد پر صادق آ سکتا ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ حیوان ہو ابیض نہ ہو، ابیض ہو حیوان نہ ہو، یا دونوں مل کر آ جائیں، دونوں مل کر آ جائیں، جیسے سفید فارمی مرغہ حیوان بھی ہے ابیض بھی ہے سفید، علیحدہ علیحدہ کر صرف حیوان آ جائے ابیض نہ ہو، کالا کوا، صرف ابیض آ جائے سفید حیوان نہ ہو، جیسے چونا، نمک۔ یہ باتیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اب یہاں تو ہم ان کی نقیض پڑھ رہے ہیں، تو ان کی جو نقیضیں ہیں ان کے درمیان میں تباین جزئی ہوگی، تباین جزئی ہوگی۔ اب نقیضیں کیا ہیں اور تباین جزئی کیا چیز ہے؟ نقیضیں مثلا حیوان ہے، اس کی نقیض نکال لیں، لا حیوان کر دیں، اور ابیض ہے، اس کی نقیض نکال کے لا ابیض کر دیں، تو لا حیوان لا ابیض، یہ ان کی نقیضیں آ گئی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے، اس کی جو یعنی جن کے عینوں کے اندر عموم خصوص من وجہ ہو، تو ان کی جو نقیضیں ہیں ان کے درمیان میں جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین جزئی کی ہوتی ہے۔ اب تباین جزئی جو ہوتی ہے اس کے دو فرد ہیں۔ تباین جزئی کے کتنے فرد ہیں؟ دو فرد ہیں۔ پہلا فرد ہے خود تباین کلی، دوسرا فرد ہے عموم من وجہ، عموم من وجہ۔ اب آپ جب دیکھیں گے ہم عموم خصوص من وجہ جو عین ہوں گے، ان کی جب ہم نقیضیں نکالیں گے تو نقیضوں میں یا تباین کلی آئے گا یا عموم من وجہ آئے گا۔ تباین کلی آئے یا عموم من وجہ آئے، ان دونوں کو ہم فرد شمار کر لیتے ہیں تباین جزئی کے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کے نقیضوں کے درمیان میں تباین جزئی نسبت آئے گی۔ اب مثالیں لے لیں اس کی۔ پہلے مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ تباین جزئی کا جو فرد ہے عموم من وجہ، اس کی مثال پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے اسی کو چھیڑا ہوا ہے۔ مثلا حیوان اور ابیض یہ عین تھے، ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی، مثالیں ہم نے ابھی دی ہیں۔ ان کی نقیض نکالیں، لا حیوان لا ابیض۔ اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لا حیوان لا ابیض۔ اب ذرا دیکھیے آپ کہ کالا پتھر
کالا پتھر، یہ لا حیوان بھی ہے، لا ابیض بھی ہے، یہ اجتماعی مادہ ہو گیا۔ اب دوسری مثال لیں، بھینس۔ بھینس میں لا حیوان والی بات تو ختم ہو گئی، اس میں چرخی لگا دیں، اور لا ابیض، ابیض نہ ہو یہ ٹھیک ہے، اس پر گوڑ لگا دیں، یہ مادہ افتراقی آ گیا۔ اور اب لیں سفید پتھر، تو سفید پتھر جب ہم کہیں گے تو لا حیوان والی بات تو ٹھیک ہے، گوڑ لگا دیں، لا ابیض والی بات ختم ہو گئی، یہ مادہ افتراقی ہے، نمبر 2، مادہ افتراقی نمبر 2۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں پر حیوان اور ابیض میں اگر عموم خصوص من وجہ کی نسبت تھی تو لا حیوان لا ابیض ان کی نقیضیں نکالی تو ان کے درمیان میں بھی نسبت کون سی پڑی ہوئی ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی۔ یہ تباین جزئی کا فرد نمبر 1 ہوا۔ فرد نمبر 2 ہم نے کہا وہ تباین کلی کی صورت میں بھی کبھی تباین جزئی ہوگا۔ اب اس کی مثال لیں۔ مثال کے طور پر حیوان لا انسان، حیوان لا انسان۔ اب حیوان لا انسان ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لیکن جب ان کی نقیضیں ہم نکالیں گے تو ان میں عموم خصوص من وجہ نہیں ہوگی، بلکہ ان میں تباین کلی آئے گا۔ مثلا حیوان اور لا انسان عموم خصوص من وجہ کی نسبت رکھتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا دیکھیں فرس، گھوڑا۔ اب گھوڑا حیوان تو ہے اور لا انسان، انسان نہیں ہے، یہ بھی ہے، تو حیوان بھی ہوا، لا انسان بھی ہوا، یہ مادہ اجتماعی ہے۔ زید، زید حیوان تو ہے لیکن لا انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان ہے، تو یہ حیوانیت میں آ گیا گڈ، اور ادھر سے لا انسان میں جو ہے وہ چرخی لگ گئی، ٹھیک ہے، کراس ہو گیا، تو یہ مادہ افتراقی نمبر 1 ہوا۔ مادہ افتراقی نمبر 2 پتھر۔ پتھر کو دیکھ لیں، وہ حیوان کی طرف سے تو کراس لگے گا اور لا انسان کی طرف سے وہ گڑ لگے گی، تو دیکھ لیں حیوان اور لا انسان میں ہم نے 3 مادے نکال لیے، مادہ افتراقی 2 نکالے اور مادہ اجتماعی، تو یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ لیکن جب آپ ان کی نقیض نکالیں گے تو اس میں آپ کو تباین کلی نظر آئے گا۔ مثلا نقیضیں نکالیں آپ، حیوان کو لا حیوان کر دیں، لا انسان کو انسان کر دیں۔ اب ان میں دیکھ لیں لا حیوان اور انسان، ان میں تباین کلی ہے، تباین کلی ہے۔ کیا مطلب؟ لا حیوان، حیوان نہ ہو اور انسان ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کوئی آپس میں تباین ہے ان کا۔ لا حیوان، حیوان نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہوگا، انسان کا ہونا اگر آپ کہیں انسان پھر بھی ہے تو یہ تباین ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر دیکھیں عموم خصوص من وجہ کی جو نقیض آئی ہے وہ تباین کلی کی صورت میں آئی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ تباین جزئی کی 2 فردیں، ایک تباین کلی اور دوسرا عموم خصوص، عموم من وجہ، تو ہم نے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ کتاب میں ہے وَإِلَّا فَمِن وَجْهٍ أَيْ وَإِن لَّمْ يَتَصَادَقَا كُلِّيًّا مِّن جَانِبَيْنِ وَلَا مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ فَمِن وَجْهٍ، یعنی اگر وہ نہ صادق آئے گا کلی من جانبین، 2 طرفہ، یہ کس کی نفی ہو گئی ہے؟ تساوی کی، وہاں 2 طرفہ صادق آتی ہیں کلیاں ایک دوسرے پر۔ ولا من جانب واحد، اور نہ ہی جانب واحد سے تصادق کی کلی آئے گا، تو یہ کس کی نفی ہوگی؟ اور عموم خصوص مطلق کی نفی ہو گئی۔ قولہ، قول الماتن، تفتزانی کا قول ہے تباین جزئی، التباین الجزئی ہوا صدق کل من الکلیین بدون الآخر فی الجملہ، کہ وہ ہے کہ صادق آنا 2 کلیوں میں سے کسی ایک کا دوسرے کے بغیر، فی الجملہ فی بعض الاوقات، ٹھیک ہے۔ یہ 2 مادہ افتراقی کی طرف اشارہ دیا ہے کہ کبھی ایک کلی ہوگی دوسری نہیں ہوگی، تو مادہ افتراقی جس طرح حیوان اور ابیض میں ہم نے کہا نا کہ 2 الگ مادے ہم نے بنائے۔ فَإِن صَدَقَا مَعًا، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، یہ مادہ اجتماعی کی طرف اشارہ دیا۔ ایضاً کان بینہما عموم من وجہ، تو ہوں گے ان دونوں کے درمیان میں عموم من وجہ ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَتَصَادَقَا، اور اگر نہ صادق آئیں یہ دونوں ایک ساتھ اصلاً بالکل، کان بینہما تباین کلی، ان کے درمیان میں تباین کلی ہوگا۔ یہ وہی بتا رہے ہیں کہ جب ان کی نقیضیں نکالیں گے تو عموم خصوص من وجہ کی نقیض کبھی عموم من وجہ آئے گی، جس طرح ہم نے مثال دی ہے لا حیوان لا ابیض کی،
اور کبھی عموم خصوص من وجہ کی نقیض جو ہے وہ تباین کلی آئے گی، جس طرح کہ ہم نے لا حیوان اور انسان کی مثال دی ہے۔ ثم ان الامرین، اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ فتباین الجزی، پس تباین الجزی یتحقق ثابت ہوتا ہے فی ضمن العموم من وجہ، کبھی یہ عموم من وجہ کے طور پر ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کی نقیض اس طرح آتی ہے، وفی ضمن التباین الکلی، کبھی یہ تباین کلی کی صورت میں اس کی نقیض نکلتی ہے۔ دو صورتیں ابھی ہم نے بتائیں آپ کو۔ ثم ان الامرین، پھر یہ جو دو امر ہیں اللذین جو بینہما، جن کے دونوں کے درمیان میں عموم من وجہ ہے، کبھی قد یکون بین نقیضیہما، کبھی ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان میں ایضا العموم من وجہ، کبھی عموم من وجہ ہی آئے گی، جیسے کل حیوان والا بیاس۔ فإن بین نقیضیہما وہما، اور وہ دو نقیضیں ان کے دونوں کی، مثلا لا حیوان لا ابیض، تو ایضا عموما من وجہ، ان کے درمیان نقیضوں کے درمیان میں بھی کیا آئے گی؟ عموم من وجہ، ٹھیک ہے۔ وقد یکون بین نقیضیہما تباین کلی، اور کبھی ان دونوں کے نقیضوں کے درمیان میں تباین کلی آئے گی، کل حیوان ولا انسان، والانسان، کل حیوان ولا انسان، اچھا۔ فإن بینہما عموما من وجہ، ان کے درمیان میں تو عموم من وجہ ہے، لیکن ان کی نقیض نکالیں، بین نقیضیہما وہما اللا حیوان والانسان، لا حیوان اور انسان جب نکالیں گے تو مباینۃ کلیۃ، ان کے درمیان میں تباین کلی آ جائے گی۔ فلہذا قالوا، اسی وجہ سے انہوں نے کہا، ان بین النقیض العام والاخص، کہ عام اور خاص کی جو نقیضیں ہیں ان کے درمیان من وجہ تبایناً جزئیاً، کبھی تباین جزئی ہوگی من عموم من وجہ کے طور پر، لا العموم من وجہ فقط، نہ کہ صرف عموم من وجہ، یعنی کبھی تباین جزئی ہوگی عموم من وجہ کے طور پر، ولل تباین الکلی، اور نہ ہی خالص تباین کلی ہوگی، یعنی کبھی تباین کلی آئے گی، کبھی تباین جزئی آئے گی عموم من وجہ کے طور پر۔ تو یہ آپ کے سامنے عموم خصوص من وجہ کی نقیض کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔